دیکھ لیں گے اس کا سر کیا ہاں شروع کر ریکارڈنگ لوں؟ میں نے لگا جی جی میں ریکارڈنگ لگا دی. اب اسٹارٹ کر لیں سر. جی ٹھیک ہے، اوکے. ٹھیک ہے اوکے سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم نے مانیٹری پالیسی کے بارے میں پڑھنا ہے. تو مانیٹری پالیسی کے آبجیکٹو اور فسکل پالیسی کے آبجیکٹو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ مانیٹری پالیسی اتھارٹیز اور فسکل پالیسی اتھارٹیز کا مسئلہ ہے کہ وہ کون سے آبجیکٹو کو چوز کرتے ہیں، کون سے نہیں کرتے ہیں. تو آبجیکٹیوز وہی ہیں، یعنی اکنامک گروتھ کو اچیو کرنا، پرائس سٹیبلٹی لے کے آنا، ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی لے کے آنا، پاورٹی کو ریڈیوس کرنا، انیکوالٹی کو کم کرنا، بیلنس آف پیمنٹ کو کریکٹ کرنا. یہ وہی آبجیکٹیو ہیں جو پہلے بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. تو جو مانیٹری پالیسی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مانیٹری پالیسی کا تعلق جو ہے وہ سینٹرل بینک سے ہے. دس از سینٹرل بینکس پالیسی اور ٹو کنٹرول دی منی ڈیمانڈ اینڈ منی سپلائی اور انٹرسٹ ریٹ. ٹھیک ہے. تو مانیٹری پالیسی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے منی سپلائی کو. اس کو ہم کریڈٹ پالیسی بھی کہہ دیتے ہیں اور سینٹرل بینک کی پالیسی بھی کہہ دیتے ہیں. اور جو مانیٹری پالیسی ہے اس کے جو ایک ہوتا ہے انسٹرومنٹس اور انسٹرومنٹس جو ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں کس کو بھلا، انڈیکیٹرز کو. اور انڈیکیٹرز جو ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں ٹارگیٹس کو اور ٹارگیٹس جو ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کو. الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کو. یہ ہے جی مانیٹری پالیسی کا پورا فریم ورک. یعنی اس میں جو ہے وہ ایک تو ہے انسٹرومنٹس، دوسرا ہے انڈیکیٹرز، تیسرا ہے ٹارگیٹس اور چوتھا جو ہے وہ ہے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز. تو انسٹرومنٹس، انڈیکیٹرز، ٹارگیٹس
اور الٹیمیٹ آبجیکٹیوز. اب یہ بات سمجھیے کہ یہ جو دونوں ہیں انڈیکیٹرز اور ٹارگٹس، ان کو ہم کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ ویریبلس. ٹھیک ہے جی. انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں، جو انسٹرومنٹس ہیں، انسٹرومنٹس کو ٹولز کہتے ہیں. تو انسٹرومنٹس اور ٹولز وہ ایک ہی بات ہے. اور جو انڈیکیٹرز ہیں، انڈیکیٹرز جو ہیں وہ شارٹ ٹرم انٹرمیڈیٹ ویریبلز ہیں which indicate the direction of monetary policy. ٹھیک ہے جی. جو ٹارگٹس ہیں، ٹارگٹس لانگ ٹرم ہیں، لانگ ٹرم انٹرمیڈیٹ ویریبلس ہیں. لانگ ٹرم انٹرمیڈیٹ ویریبلس which are closer to the ultimate objectives. تو یہ ٹارگٹس جو ہیں وہ الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کے قریب ہیں، اور جو انڈیکیٹرز ہیں وہ انسٹرومنٹس کے قریب ہیں. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہیں وہ ایکچولی وہ ہے جس کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. ان کو آبجیکٹیوز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 4 طرح کے باتیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انسٹرومنٹس، ٹولز، وہ میں نے آپ کو پہلے سمجھائے بھی ہوئے ہیں. انسٹرومنٹس آف دا مانیٹری پالیسی، تو وہ آپ کو پتہ ہی ہیں. یعنی ٹولز کون کون سے ہوتے ہیں، ان میں ایک بینک ریٹ ہوتا ہے، پھر اوپن مارکیٹ آپریشنز ہوتا ہے، CRR، SLR ہوتا ہے، کریڈٹ ریشننگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مارجنل ریکوائرمنٹس ہوتا ہے، پھر مارجنل ریکوائرمنٹس ہوتا ہے، مورل جو ہے وہ مورل پرسویشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مورل پرسویشن اور ڈائریکٹ ایکشن، پبلسٹی. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ انسٹرومنٹس ہیں
یا انہیں ٹولز آف دی مانیٹری پالیسی کہتے ہیں. یہ میں نے پہلے آپ کو سمجھائے ہوئے ہیں سارے. اچھا، اب جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی سمجھائے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو. آبجیکٹیوز کیا کیا ہوتے ہیں؟ تو آبجیکٹیوز کیا کیا ہوتے ہیں مانیٹری پالیسی کے؟ تو آبجیکٹیوز میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اکنامک گروتھ کو اچیو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہیں. ٹھیک ہے نا، اکنامک گروتھ کو اچیو کرنا ہوتا ہے. میں لکھ دیتا ہوں. اسی طریقے سے پرائس سٹیبلٹی ہوتا ہے، اور بیلنس آف پیمنٹ کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو پاورٹی کو ریڈیوس کرنا ہوتا ہے. تو یہ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جس کو ہم الٹیمیٹ آبجیکٹیوز یا آبجیکٹیوز بھی کہتے ہیں. اب دو چیزیں اور رہ گئیں، ٹارگیٹس اور انڈیکیٹرز. ٹارگیٹس اور انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ آپ ایک چیز نوٹس کریں کہ جو سینٹرل بینک کا رول ہوتا ہے وہ انسٹرومنٹس تک ہوتا ہے. وہ انسٹرومنٹس کے ذریعے کیا کرتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے کہ ان انسٹرومنٹس کے ذریعے ان الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کو اٹین کریں ان انسٹرومنٹس کے ذریعے. لیکن آپ یہ چیز نوٹس کریں کہ یہ ڈائریکٹلی اچیویبل نہیں ہے، کیونکہ انسٹرومنٹس افیکٹ کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں انڈیکیٹرز کو، اور انڈیکیٹر انفلوئنس کرتے ہیں ٹارگیٹس کو، اور ٹارگیٹ پھر جا کے کرتے ہیں الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مانیٹری پالیسی ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کو اٹین نہیں کرتی، بلکہ ان کے راستے میں انڈیکیٹرز بھی آتے ہیں اور ٹارگیٹس بھی آتے ہیں. تو انسٹرومنٹس سے الٹیمیٹ ٹارگیٹس تک کا سفر ڈائریکٹ نہیں ہے. انڈیکیٹرز اور ٹارگیٹس بھی انوالو ہوتے ہیں، جو کہ انٹرمیڈیٹ ویریبلز ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں کیا ہیں، یہ انٹرمیڈیٹ ویریبلز ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے یہ جیسے آپ ملتان سے اسلام آباد کی طرف موو کر رہے ہیں تو راستے میں انڈیکیٹرز بھی آئیں گے اور ٹارگیٹس بھی آئیں گے. یعنی اگر آپ فار ایگزامپل ملتان سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو پتہ چلے کہ پہلے آپ نے فیصل آباد پہنچے ہیں آپ، تو فیصل آباد پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح انڈیکیشن ہے کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور پھر آپ راول پنڈی پہنچ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لانگ رن آبجیکٹ یہ آپ بالکل صحیح اس میں جا رہے ہیں اور بالکل قریب ہی ہیں اپنی منزل کے. تو ٹارگیٹ آپ نے اچیو کر لیا اور اب بس ابھی آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے. کیونکہ میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ کس کے قریب ہوتے ہیں، وہ الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کے قریب ہوتے ہیں، اور وہ لانگ ٹرم میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں کہ نہیں پہنچنے والے. دیز آر کلوزر ٹو دی الٹیمیٹ آبجیکٹیوز. لیکن جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ شارٹ رن میں ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکشن آف دی مانیٹری پالیسی. تو یہ وہ انٹرمیڈیٹ ویریبل ہوتے ہیں جو شارٹ رن میں بتاتے ہیں کہ آپ صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اور جن انسٹرومنٹس یا ٹولز یا نٹ اینڈ بولٹس کے ذریعے آپ نے ان الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہوتا ہے وہ یہ والے ہوتے ہیں: بینک ریٹ، اوپن مارکیٹ آپریشن، CRR، SLR، کریڈٹ ریشننگ، پھر مارجنل ریکوائرمنٹس، مورل پرسویشن، پھر ڈائریکٹ ایکشن، پبلسٹی. یہ ہیں پالیسی انسٹرومنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں. تو یہ اور ان اچیو الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے، الٹیمیٹلی اچیو یہ کرنا ہے کہ ان کے ذریعے یعنی بینک ریٹ، اوپن مارکیٹ، یعنی انسٹرومنٹس کے ذریعے ہم نے ان چیزوں کو اچیو کرنا ہے جو کہ الٹیمیٹ ہمارے آبجیکٹیو ہیں یہ والے. ٹھیک ہے نا جی. ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، دیکھنا پڑے گا کیا ہے. تو یہ میں نے چند لکھے ہیں یہاں پہ، ان کو ہم آبجیکٹیو بھی بولتے ہیں یا الٹیمیٹ. تو ایکچولی ان انسٹرومنٹس کے ذریعے
ہم نے ان الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کو کیا کرنا ہوتا ہے، اٹین کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات سمجھ آ گئی ساری آپ کو کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ایکچولی سینٹرل بینک کی پالیسی ہے، اور ہمارے سینٹرل بینک کا نام آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اور جو انڈیا کا سینٹرل بینک ہے اس کا نام ریزرو بینک آف انڈیا ہے. امریکہ کے سینٹرل بینک کا نام جو ہے وہ فیڈرل ریزرو سسٹم ہے. تو اس طرح آپ کو کچھ سینٹرل بینکس کے نیم بھی آنے چاہیے. اچھا آگے چلیں، نیکسٹ چلتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو کتاب سے یہ بات سمجھا دوں. یہ ہے جی بک، اور بک میں بھی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مانیٹری پالیسی جو ہے دیٹ شوز دی ریلیشن شپ بٹوین دی انٹرسٹ ریٹ اینڈ سپلائی آف منی ان این اکانومی، اور ان کے ذریعے کس کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے ذریعے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی دونوں ہی ڈیمانڈ سائڈ پالیسیز ہیں، ان کو ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسیز کہتے ہیں. تو یہ جو مانیٹری پالیسی ہے یہ ایکچولی منی سپلائی اور انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی ہے جو کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو افیکٹ کرتی ہے. یعنی مانیٹری پالیسی منی سپلائی اور انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی ہے، اور ان دونوں کے ذریعے آپ نے کس کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو افیکٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہاں پر وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ الٹیمیٹ اکنامک آبجیکٹیوز کو اٹین کرنا ہے، اور وہ انفلیشن کو، بیلنس آف پیمنٹس، ٹریڈ، فل امپلائمنٹ، گروتھ کو اچیو کرنا ہے. ٹو اچیو دیز الٹیمیٹ آبجیکٹیوز authorities will set the intermediate objective of the monetary policy. intermediate objective میں نے ابھی آپ کو سمجھائے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ کیا ہیں؟ تو انٹرمیڈیٹ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ علیحدہ سے آپ سیٹل کریں گے. یعنی انٹرمیڈیٹ آبجیکٹیوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انڈیکیٹرز اور ٹارگٹس. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا کیا ہیں وہ آپ کے سامنے. اچھا، تو انٹرمیڈیٹ جو آبجیکٹیوز ہیں مانیٹری پالیسی کے وہ ہیں انٹرسٹ ریٹ، منی سپلائی گروتھ ریٹ، ایکسچینج ریٹ اور کریڈٹ. یہ چار آپ کو انٹرمیڈیٹ، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ انڈیکیٹرز ہیں، کچھ جو ہیں وہ ٹارگٹس ہیں. یعنی انٹرمیڈیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا نا دو ہوتے ہیں، ایک انڈیکیٹرز اور ایک ٹارگٹس. تو یہ ایک، یہ دو، یہ تین اور یہ چار، یہ چاروں ویریبل یوز ہوتے ہیں ایز اے انٹرمیڈیٹ آبجیکٹیو آف دا مانیٹری پالیسی. اور انٹرمیڈیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم ٹارگٹس کہتے ہیں اور ایک کو ہم انڈیکیٹرز کہتے ہیں نا. انڈیکیٹرز اور ٹارگٹس یہ دونوں کیا کہلاتے ہیں؟ یہ دونوں انٹرمیڈیٹ آبجیکٹیوز کہلاتے ہیں. یہ میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ بتایا بھی تھا. یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے انڈیکیٹرز اور ٹارگٹس. یعنی ان ٹارگٹس اور انڈیکیٹرز دونوں کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ان کو ہم بولتے ہیں انٹرمیڈیٹ ویریبلس یا انٹرمیڈیٹ آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہاں پہ آ جائیے واپس بک پہ. تو یہ چار آ رہے ہیں یہاں پہ. اب ان میں چوائس کرنی پڑے گی کہ کوئی یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ انڈیکیٹر کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے، ٹارگٹس کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے، اس طریقے سے منی سپلائی بھی، ایکسچینج ریٹ بھی، اور کریڈٹ ایکسپینشن وغیرہ بھی. تو یہ دونوں یوز ہو سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مانیٹرسٹ اکانومسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو منی سٹاک ہے، سٹاک آف منی یعنی منی سپلائی جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ٹارگٹ ہے کس کا؟ مانیٹری پالیسی کا. منی سپلائی جو ہے، اور کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ جب منی سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے تو منی سپلائی میں اضافہ ہونے کے نتیجے میں لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوگا. انکم میں جب اضافہ ہوگا تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا، اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا تو پھر پرائسز میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟
یہ مانیٹرسٹ اکانومسٹ ہے. یہ مانیٹرسٹ اکانومسٹ کے مطابق منی اسٹاک کو کیا ہے منی اسٹاک ایک انٹرمیڈیٹ اکنامک پالیسی آبجیکٹو ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس اپروچ کو منی بیس کنٹرول اپروچ بھی کہتے ہیں. اور اس کے یہ ایلیمنٹس ہیں جو میں ابھی آپ کو ڈسکس کرتا ہوں. ایکچولی جو منی بیس کنٹرول ایلیمنٹس ہیں یا اس میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم منی اسٹاک کو میئر کرتے ہیں تو دو طرح سے کرتے ہیں منی اسٹاک کو. ایک کو نیرو میئر آف منی بیس کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم براڈ میئرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے, یہ میں آپ کو لکھ کے سمجھاتا ہوں. منی بیس کنٹرول. تو منی بیس کنٹرول جو ہے وہ ایکچولی کس سے ریلیونٹ ہے. پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ منی اسٹاک کو میئر کیسے کیا جاتا ہے. تو وہ دو طرح کے ہیں, میں نے بھی آپ کو بتایا. ایک نیرو ہے, نیرو میئرز ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ براڈ میئرز ہیں. جو نیرو میئرز ہیں منی اسٹاک کو میئر کرنے کے لیے, تو انہیں ہم نیرو مانیٹری ایگریگیٹس کہتے ہیں. اور دوسرے جو ہوتے ہیں براڈ میئرز, ان کو براڈ مانیٹری ایگریگیٹس کہتے ہیں. جو نیرو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جناب آپ کی کرنسی یعنی کرنسی نوٹس, کوائنز اور بینک اون آپریشنل بیلنسز. بینک کے جو اپنے بیلنسز ہوتے ہیں نا, کس کے پاس بھلا, ود دی سینٹرل بینک یا ایٹ دی سینٹرل بینک. یہ شامل ہوتے ہیں, یعنی تین چیزیں, نوٹس, کوائنز اور بینک کے اپنے آپریشنل بیلنسز جو کہ سینٹرل بینک کے پاس ہوتے ہیں. جو براڈ میئرز ہوتے ہیں اس میں آل بینک ڈپازٹس ریلیٹڈ ٹو کسٹمرز پلس اس میں wide range of financial assets یہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیرو میئر ہے اور براڈ میئر ہے ان میں فرق سمجھ آ گیا آپ کو, کہ اس میں تمام, یعنی براڈ میئر کے اندر یہ میں دو طرح کے بات کر رہا ہوں, ایک نیرو میئرز اور دوسرا براڈ میئرز. اس میں نوٹس ہوتا ہے, کوائنز ہوتا ہے اور بینک کے اپنے آپریشنل بیلنسز ہوتے ہیں جو کہ سینٹرل بینک کے ساتھ ہوتے ہیں. جو براڈ میئرز ہوتے ہیں اس میں آل بینک ڈپازٹس ہوتے ہیں, تمام جو کہ کسٹمر کے جتنے بھی ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں, پلس اس میں بہت سارے فائنینشیل ایسٹس بھی شامل ہوتے ہیں. یہ آل بڑا امپورٹنٹ ہے, تمام بینک ڈپازٹس ریلیٹڈ ٹو کسٹمرز پلس a wide range of financial assets ہوتا ہے براڈ میئرز کے اندر.
اس کے اندر کوائنس، نوٹس اور بینک کے اپنے جو آپریشنل بیلنسز ہوتے ہیں، کن کے ساتھ؟ سینٹرل بینک کے ساتھ، صرف وہ شامل ہوتے ہیں. تو یہ کلیئر ہوگی بات آپ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اگر اور واضح کر لیں تو دو تین چیزیں میں آپ کو سمجھا دوں. ایک ہوتا ہے ایم نوٹ. ایم نوٹ کو کہتے ہیں ایچ، ایچ کو کہتے ہیں ایم بی، اور یہ ہوتا ہے سی پلس آر. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایم نوٹ کو مانیٹری بیس. تو مانیٹری بیس یا یہ مانیٹری بیس مینس ایچ اپنا ایم بی، اور ایچ کا مطلب ہوتا ہے ہائی پاورڈ منی. اس کو ہم ایم نوٹ کہتے ہیں. اور اس کے دو ایلیمنٹ ہیں. سی کا مطلب ہے کرنسی ان سرکولیشن، اور آر کا مطلب ہے ریزروز. ٹھیک ہے جی. اور دوسری چیز ہوتی ہے ایم ون. ایم ون ہوتا ہے جی سی پلس ڈیمانڈ ڈپازٹس. اور ایم ٹو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس میں سارا ایم ون شامل ہوتا ہے پلس آل ڈپازٹس آف کسٹمرس پلس فائنینشیل ایسٹس ہوتے ہیں کچھ. یہ اب آپ کے سامنے آ گیا. ایم ون جو ہے یہ نیرو منی ہے، اور ایم ٹو جو ہے یہ براڈ منی ہے. ٹھیک ہے. اور ایم نوٹ جو ہے وہ مانیٹری بیس ہے. تو یہ کچھ چیزیں مزید سمجھ آ گئی ہوں گی آپ کو. اچھا اب آگے چلیں تو یہاں پر یہ ہے کہ جو سینٹرل بینک ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس حوالے سے. جیسے دل کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر. وہ دل کیا کرتا ہے؟ وہ بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ انگوٹھے میں سے لے کے سر تک جو ہے وہ خون کو سرکولیٹ کرتا ہے. جہاں پر سرکولیشن جو ہے وہ جہاں پہ فار ایگزامپل خون نہ پہنچا تو وہ حصہ ڈیڈ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو سینٹرل بینک ہوتا ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، وہ بھی سرکولیٹ کرتا ہے بلڈ کو. اور وہ بلڈ کیا ہے؟ وہ منی ہے. منی کی سرکولیشن کو وہ دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر منی سپلائی کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ کو بڑھ گیا کس سے؟ جی ڈی پی کے گروتھ ریٹ سے، تو پھر ملک کے اندر یا اکانومی کے اندر پرابلم ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے یہ بالکل ویسے ہی بات ہے جیسے ہمارا بلڈ پریشر بڑھ جائے، ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے، تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے سینٹرل بینک بھی اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے کہ جو منی سپلائی ہے، منی سپلائی کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ اتنا ہی رہے جتنا آپ کی ملک میں چیزیں پیدا ہوئی ہیں، یعنی جی ڈی پی جو ہے آپ کی اس کا گروتھ ریٹ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ منی سپلائی کا گروتھ ریٹ اور جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ سینٹرل بینک کوشش کرتا ہے اپنے ٹولز کے ذریعے کہ ان کو برابر رکھا جائے. سینٹرل بینک کا یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ہے. ٹھیک ہے نا جی، کہ ان کے آپس میں وہ نہ ہو، کیونکہ اگر ان میں ان ایکوالٹی آئے گی تو پھر اکنامک ایشوز کریٹ ہوں گے. اسی طریقے سے پھر سینٹرل بینک یہ دیکھتا ہے کہ منی جو منی سپلائی ہے اس کو اگر ہم نے کیا کرنا ہے، کم کرنا ہے.
تو منی اس کو کم کرنے کے لیے فار ایگزامپل اگر وہ سمجھتے ہیں کہ منی سپلائی بہت زیادہ ہے، یعنی منی سپلائی جو ہے، منی سپلائی کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے کس سے، جی ڈی پی کے گروتھ ریٹ سے، تو پھر اب پرابلم کریٹ ہو جائے گا نا. اس کے نتیجے میں قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا کہ جب بھی منی سپلائی میں اضافہ ہوگا، لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوگا، ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اور پرائسز میں اضافہ ہو جائے گا. تو اب سینٹرل بینک یہ چاہے گا کہ وہ کیا کرے، وہ ریسٹرکٹ کرے، ہے نا، وہ ریسٹرکٹ کرے کس کو، منی سپلائی کو. تو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے، ریسٹرکٹ مطلب کہ کم کرے. تو اس کے لیے کیا کر سکتا ہے، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اپنے ٹولز کو یوز کرنا پڑے گا. اور وہ ٹولز میں کیا کرے گا کہ نمبر ون وہ سی آر آر جو ہے اس کو بڑھائے گا، پھر ایس ایل آر کو بڑھائے گا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب سی آر آر کو بڑھائے گا تو کیش ریزرو ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی، تو بینکس جو ہیں ان کی ان دونوں کے نتیجے میں، یعنی بینکس جو ہیں وہ لون نہیں دے پائیں گے جتنا وہ چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپلائی آف منی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ سپلائی آف منی کم ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو گورنمنٹ بورونگ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ بورو نہ کریں، اس کو لمیٹنگ کریں گے. کیونکہ گورنمنٹ بورو کر کے پھر منی سپلائی بڑھتی ہے نا، تو وہ گورنمنٹ کو پیسہ ملے گا تو پھر دوبارہ سے منی سپلائی میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر گورنمنٹ کو لون نہ دیا جائے تو منی سپلائی میں کیا ہو جائے گی، کمی آ جائے گی. اور وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ منی سپلائی کو کیا جائے، ریسٹرکٹ کیا جائے، یعنی منی سپلائی کو کیا جائے، کم کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے اپنے ٹولز کو یوز کیا ہے. انہوں نے گورنمنٹ کو لون دینا بھی کم کر دیا، سی آر آر بھی بڑھا دیا اور ایس ایل آر بھی بڑھا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے وہ یہ کہ یہاں پر ڈی ڈی کا مطلب شاید آپ کو میں نہیں بتایا. ڈی ڈی کا مطلب ہے ڈیمانڈ ڈپازٹس. سی کا مطلب کرنسی ہے. اچھا، یہاں پر جو میں ابھی آپ کو بات کر رہا تھا کہ جو انٹرمیڈیٹ ویریبلز ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں، وہ انٹرسٹ ریٹ ہو سکتا ہے، ایکسچینج ریٹ ہو سکتا ہے، اور منی سپلائی ہو سکتا ہے، اور کریڈٹ ہو سکتا ہے، وغیرہ. تو یہ سارے انٹرمیڈیٹ ویریبلس ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب ان انٹرمیڈیٹ ویریبلس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ یا تو انڈیکیٹرز ہوں گے یا ٹارگیٹس ہوں گے، کیونکہ انٹرمیڈیٹ ویریبلس دو ہی ہیں نا، یا وہ انڈیکیٹرز ہیں یا وہ ٹارگیٹس ہیں. تو یہ جو سارے میں نے نیچے ویریبلس لکھے ہیں تو ان میں سے کچھ انڈیکیٹرز بھی بن سکتے ہیں، کچھ ٹارگیٹس بھی بن سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو اس کو میں آپ کو بک کے ذریعے بتا دوں. یہ دیکھیے، یہ جو ہے یہ ہے ایفیکٹس آف چینجنگ انٹرسٹ ریٹ. یہاں پہ آ رہا ہے یوزز آف انٹرسٹ ریٹ. تو انٹرسٹ ریٹ کے یوز دیکھیں، انٹرسٹ ریٹ ایز اے ٹارگیٹ بھی یوز ہو رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ ایز اے انڈیکیٹر بھی یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ دونوں کے طور پر یوز ہو رہا ہے. یعنی یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ویریبل ہے جو ٹارگیٹ کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے اور انڈیکیٹر کے طور پر بھی یوز ہو سکتا ہے. اگر ہم اس میں ایز اے ٹارگیٹ رکھتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھے گا تو انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے کیا ہوگا، ملک کے اندر سیونگز تو بڑھنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ سیور خوش ہوں گے کہ ان کو زیادہ سود مل رہا ہے. لیکن انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے انویسٹر کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان کو زیادہ سود پہ قرضہ ملتا ہے تو وہ انویسٹمنٹ کم کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف سیور جب سیونگ زیادہ کرے گا انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے، تو کنزمپشن ملک میں کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وائی از ایکول ٹو سی پلس ایس ہے. اگر یہ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ یہ پھر یہ بڑھ رہا ہے، سیونگ بڑھ رہا ہے.
تو سی بڑھے گا تو ایس کم ہو جائے گا، اور سی کم ہوگا تو ایس بڑھ جائے گا۔ جب آپ خرچے کم کریں گے تو اس کا مطلب سیونگ کر رہے ہیں، جب خرچے زیادہ کریں گے تو اس کا مطلب سیونگ کم ہو جائے گی۔ تو کنزمپشن اور سیونگ میں نیگیٹو ریلیشن شپ ہے۔ تو انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کے نتیجے میں یہ تینوں ویریبلس کا ریلیشن شپ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب جب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سی پلس آئی پلس جی پلس ایکس مائنس ایم، تو اب آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے سی بھی کم ہو گیا اور آئی بھی کم ہو گیا، اور یہ دونوں کس کے ایلیمنٹس ہیں؟ یہ سی اور یہ آئی، یہ دونوں کس کے ایلیمنٹس ہیں؟ یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے ہیں۔ تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ پہ کیا فرق پڑے گا؟ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب انٹرسٹ ریٹ کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیگیٹو ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ایز اے انڈیکیٹر ٹو اچیو، یہ تھا انٹرسٹ ریٹ ایز اے ٹارگٹ۔ اب یہ ہے اور یہ کس لیے یوز کیا جا رہا تھا؟ یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا تھا۔ اب یہاں پہ ہے کہ اچیو دا منی سپلائی ٹارگٹ ایز اے انڈیکیٹر کیسے یوز ہوگا؟ یہ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ منی سپلائی کا کیا لنک ہے۔ تو انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر بوروئنگ کیا ہو جائے گی؟ بورو لوگ زیادہ کریں گے؟ نہیں، کیونکہ سود زیادہ دینا پڑ رہا ہے تو بوروئنگ کم ہو جائے گی۔ جب بوروئنگ کم ہوگی تو ملک کے اندر منی سپلائی کم ہو جائے گی، کیونکہ بینکوں کے پاس ہی رہ جائے گا نا پیسہ، مارکیٹ میں نہیں جائے گا، کرنسی ان سرکولیشن میں اضافہ نہیں ہوگا، تو منی سپلائی میں کمی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اس کے بعد اگر ہم چلیں تو اگلی بات وہ ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ بات پہلے ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہے، یہ والی بات کہ انٹرسٹ ریٹ کا ایکسچینج ریٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پازیٹیو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو ایکسچینج ریٹ بھی کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا۔ یہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے۔ اور یہ ریلیشن شپ کیسے ہے وہ میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے آپ کے جو فائنینشیل ایسٹس ہیں اس میں اضافہ ہوگا۔ ڈیمانڈ فار فائنینشیل ایسٹس ان لوکل کرنسی، یعنی وہ فائنینشیل ایسٹس جو کہ لوکل کرنسی میں ہے، اس کی کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا نا آپ کے ملک کے اندر، تو ڈیمانڈ فار فائنینشیل ایسٹ یعنی آپ کے بانڈس کی ڈیمانڈ دنیا بھی کرے گی، کیونکہ آپ اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ سود دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی کرنسی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا۔ ڈیمانڈ فار لوکل کرنسی کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ جب ڈیمانڈ فار لوکل کرنسی بڑھے گی تو لوکل کرنسی کا ایکسچینج ریٹ کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اگر بڑھتا ہے تو ایکسچینج ریٹ بھی کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ دس شوز دی پازیٹیو ریلیشن شپ، یہ جو میں نے ابھی یہاں پہ بات کی تھی آپ سے۔ تو انٹرسٹ ریٹ کا ایکسچینج ریٹ کے اوپر افیکٹ کیا ہے؟ پازیٹیو ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب آ جائیے واپس اگلی چیز کے اوپر، وہ کیا ہے کہ امپیکٹ آف دی رائز ان انٹرسٹ ریٹ۔ تو انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ڈیمانڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، منی سپلائی کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ تین چیزیں میں نے بتائی، دوبارہ سے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اسپینڈنگ ہے یعنی کنزمپشن، تو کنزمپشن کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے؟ نیگیٹو۔ انویسٹمنٹ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی کیا ہے؟ نیگیٹو۔ اور فورن فنڈز کے ساتھ کیا ہے؟ پازیٹیو۔ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ کیا ہے؟ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ پازیٹیو۔ اور پھر انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ، انفلیشن ریٹ کے ساتھ کیا ہے؟ تو انفلیشن ریٹ کے ساتھ
نیگیٹو، انفلیشن ریٹ کے ساتھ کیا ہے؟ نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے، اور بانڈ پرائسز کے ساتھ بھی کیا ہے؟ نیگیٹو. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے ریلیشن شپ کس کا، کہ اگر انٹرسٹ ریٹ میں کیا ہو جائے؟ اضافہ. اگر انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہو جائے تو ان سب ویریبلس پر کیا فرق پڑے گا؟ یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں آپ کو یہاں پر سمجھا بھی دیتا ہوں اس چیز کو. جی، impact on various variables کس چیز کا؟ ڈیو ٹو رائز ان انٹرسٹ ریٹ. تو یہ ہے جی سوال. کوشچن کیا ہے کہ ڈفرینٹ ویریبلس پر کیا افیکٹ ہوگا اگر انٹرسٹ ریٹ میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے. رائز ان انٹرسٹ ریٹ، اگر انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہو جائے تو بہت سارے ویریبلس پہ کیا کیا افیکٹ ہوگا. تو یہ ہے جی کہ کنزمپشن از اے فنکشن آف انٹرسٹ ریٹ. پھر ہم کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ از اے فنکشن آف انٹرسٹ ریٹ. پھر ہم کہہ رہے ہیں فارن فنڈس از اے فنکشن آف انٹرسٹ ریٹ. اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ایکسچینج ریٹ از اے فنکشن آف انٹرسٹ ریٹ. اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انفلیشن ریٹ. انفلیشن ریٹ is a function of interest rate. اور bond prices is a function of interest rate. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے سامنے اس کا ریلیشن شپ نیگیٹو، اس کا ریلیشن شپ نیگیٹو، فورن فنڈ کا پازیٹیو، ایکسچینج ریٹ کے ساتھ پازیٹیو، انٹرسٹ ریٹ کا اس کے ساتھ نیگیٹو، اور اس کا اس کے ساتھ نیگیٹو. یہ ہے جی سٹوری. اب اس میں یہ سمجھ لیجیے کیسے کہ جب انٹرسٹ ریٹ، کیونکہ ہم نے یہ سارا کیا کرنا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے بتانا ہے. تو انٹرسٹ ریٹ جب بڑھے گا تو انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے سیونگز میں تو اضافہ ہوگا لیکن کنزمپشن کیا ہو جائے گی؟ کم. تو یہ دیکھیں یہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. اسی طریقے سے انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے کاسٹ آف بورونگ بڑھ جائے گی. کس کی؟ انویسٹر کی. تو کاسٹ آف بورونگ بڑھنے کی وجہ سے وہ ڈیمانڈ کیا کریں گے؟ لون کی کیا کر دیں گے؟ ڈیمانڈ فار لون کم کر دیں گے. اور لون کس لیے لینا تھا؟ انویسٹمنٹ کے لیے لینا تھا. انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ نیگیٹو آ گیا. اس کے بعد فورن فنڈس کے حساب سے دیکھیں تو جب انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے، انٹرسٹ ریٹ کیا ہے؟ پرائس آف کیپٹل ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریوارڈ جو ہے، ریوارڈ جو ہے آن کیپٹل وہ کیا ہو جائے گا؟ ریوارڈ فار کیپٹل وہ بڑھ جائے گا آپ کے اپنے ملک میں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں اوورسیز جو انویسٹرز ہوں گے ان کو زیادہ ریٹرن نظر آئے گا. تو وہ آپ کے ملک میں فورن فنڈس جو ہیں وہ زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو فورن فنڈس جو ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا. پازیٹیو ریلیشن شپ. اچھا، پھر انٹرسٹ ریٹ کا ایکسچینج ریٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا کہ انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھے گا تو انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے کیا ہوگا؟ وہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے
जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी डिमांड में इजाफा होगा, है ना। डिमांड फॉर फाइनेंशियल एसेट्स इन लोकल करेंसी वो बढ़ेगी, जिसके नतीजे में डिमांड फॉर लोकल करेंसी वो बढ़ेगी, और इसके नतीजे में लोकल करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के नतीजे में कीमतों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो आपके सामने है कि वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट में जब इजाफा होगा तो बोरविंग क्या हो जाएगी, जो अभी मैंने ये बताई थी आपको, बोरविंग कम हो जाएगी, बोरो कम करेंगे, तो बोरविंग कम होगी तो लोगों की इनकम में कमी आएगी, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कम। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो डिफ्लेशनरी होता है, डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि कीमत में कमी आ रही है। डिफ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी नहीं, डिफ्लेशनरी। और उसके बाद आखिरी बात ये है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बॉन्ड की जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। ये बात भी हमने पहले पढ़ी हुई है यील्ड के चैप्टर के अंदर। ठीक हो गया जी, ये वाली चीज़ें भी समझ आ गई आपको। अच्छा, इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट। तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया, 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये जहन में रहे कि ये इंटरेस्ट रेट को हमने बढ़ाकर बात की है, आप कम करके भी कर लें, रिलेशनशिप यही रहेगा। अच्छा, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। तो बेनिफिट्स ये हैं जी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के कि चूँकि ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है तो सेंट्रल बैंक फौरी तौर पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। उसके लिए किसी लीगल उसकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह फिस्कल पॉलिसी है, तो फिस्कल पॉलिसी टैक्स की पॉलिसी है या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की पॉलिसी है, तो उसके लिए उन्हें बजट होता है ना फिस्कल पॉलिसी, तो उसके लिए वो अप्रूवल लेनी पड़ती है असेंबली से, और इधर उधर बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए, पूरा पूरा प्रोसीजर है, तो वहाँ पर टाइम लग सकता है। लेकिन इसके अंदर टाइम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्विकली सेंट्रल बैंक बढ़ा सकता है, विद इन आवर्स जो है वो इंटरवेंशंस कर सकता है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो मंथ्स लेती है, क्योंकि उसके लिए लेजिस्लेशन पास करनी होती, कानून साजी करानी पड़ती है असेंबली से। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये इंटरेस्ट रेट के ज़रिए गवर्नमेंट की जो बोरविंग है उनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बोरविंग अगर इंटरेस्ट रेट को ये हाई रखेंगे तो गवर्नमेंट खुद ब खुद बोरविंग कम कर देगी। तो ये कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की बोरविंग को भी कंट्रोल कर सकें। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के ड्रॉबैक्स क्या हैं कि अनप्रडिक्टेबल इन इफेक्ट। अनप्रडिक्टेबल इन इफेक्ट का मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया फॉर एग्जांपल, तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से हम ये कहते हैं कि सेविंग्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी, इंटरेस्ट उसके और इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी। तो जब इन्वेस्टमेंट में कमी आती है तो आप समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन ये नहीं पता कि इतनी कम हो जाएगी या इतनी कम हो जाएगी। तो ये है अनप्रडिक्टेबल इन इफेक्ट के इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड तो कम होगी, लेकिन कितनी होगी, इतनी, इतनी या इतनी, तो उसका इफेक्ट नहीं पता हमें। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि इसके जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इनडिस्क्रिमिनेट इफ़ेक्ट हैं। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है जिसमें आप फ़र्क कर सकें, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब ये कि आप फ़र्क नहीं कर पा रहे कि पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब ये कि कोई पता नहीं चल रहा कि इंटरेस्ट रेट का क्या नतीजा निकलेगा। जैसे मैं इसको समझा देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या होगा, बोरविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बोरविंग कम हो जाएगी। बोरविंग कम होने के नतीजे
انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے بارونگ کم ہو جائے گی، لیکن انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے سیونگ تو بڑھے گی نا. اچھا، جب سیونگ بڑھے گی تو لوگوں کی انکم میں اور اضافہ ہوگا، کیونکہ سیونگ کے اوپر ان کو انٹرسٹ ریٹ ملے گا نا. انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے ان کی انکم میں اضافہ ہوگا تو وہ سپینڈنگ بڑھا دیں گے. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جب بورونگ کم ہو جائے گی، بورونگ جب کم ہوگی تو اس کے نتیجے میں اسمال بزنسز جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو بزنس نے تو پیسے لے کے کام کرنا تھا نا بینکوں سے. اس کے نتیجے میں جب اسمال بزنسز بند ہوں گے تو لوگ بے روزگار ہوں گے، تو الٹیمیٹلی ان کی انکم کم ہوگی، تو یعنی انکم کم ہوگی تو وہ اسپینڈنگ بھی کیا کریں گے، کم کر دیں گے. یہ ہے کہ ایک طرف تو انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کا افیکٹ یہ ہے کہ اسپینڈنگ بڑھ رہی ہے، لیکن دوسرا افیکٹ یہ آ رہا ہے کہ اسپینڈنگ کم ہو رہی ہے. تو اس لیے کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے اسپینڈنگ بڑھے گی یا کم ہو جائے گی. اس لیے اس کو اس نے کہا ہے کہ انڈسکریمنیٹس افیکٹ، کہ آپ واضح طور پر نہیں بتا سکتے کہ اسپینڈنگ بڑھے گی یا کم ہوگی. تو یہ ہے اس کا ڈرا بیک. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اب آگے چلیں کہ ایکسچینج ریٹ ایز اے ٹارگیٹ آف مانیٹری پالیسی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسچینج کے جو مانیٹری پالیسی ہے اس کے جو انٹرمیڈیٹ ویریبلس ہوتے ہیں ان میں انٹرسٹ ریٹ بھی شامل ہے، منی سپلائی بھی شامل ہے، ایکسچینج ریٹ بھی شامل ہے اور کریڈٹ بھی شامل ہے. تو پہلے ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو دیکھا ہے، اب ہم ایکسچینج ریٹ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اور ایکسچینج ریٹ کو ایز اے ٹارگیٹ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ایکسچینج ریٹ کو ایز اے ٹارگیٹ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب یہ چیز سمجھیے کہ ایکسچینج ریٹ کے کم ہونے کے نتیجے میں اگر ہم ایکسچینج ریٹ کو کم کرتے ہیں، ایکسچینج ریٹ جب کم ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی جو ایکسپورٹس کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، لیکن امپورٹ کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ جائیں گی. یہ بات میں نے پہلے سمجھائی ہوئی ہے. جب ایکسپورٹ کی قیمتیں کم ہوں گی تو اس کے نتیجے میں ڈیمانڈ ایکسپورٹس کی کیا ہوگی، بڑھ جائے گی، اور امپورٹ مہنگی ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ فار امپورٹ کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. اور الٹیمیٹلی ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں آپ کی جب ایکسپورٹس بڑھیں گی اور امپورٹ کم ہوگی تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ آپ کے ملک کی بڑھ جائے گی. ایگریگیٹ ڈیمانڈ، کیونکہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہے سی، آئی، جی اور ایکس، یہ چار اس کے کمپوننٹس ہیں نا مین. تو ایکس کے بڑھنے سے یہاں پہ یہ ایکس بڑھ رہا ہے نا، ایگریگیٹ ڈیمانڈ پہ افیکٹ جا رہا ہے. ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھے گی تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے بڑھنے سے پرائسز میں کیا ہوگا، اضافہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے پچھلی بات کی تھی وہ تو یہاں پر آپ کو سمجھایا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کا ایکسچینج ریٹ پہ افیکٹ. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ کا پرائسز پہ افیکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائس جو ہے، پرائس از اے فنکشن آف ایکسچینج ریٹ، میننگ دیٹ کہ امپیکٹ آف ایکسچینج ریٹ ہم دیکھ رہے ہیں، امپیکٹ آف ایکسچینج ریٹ آن پرائسز، اور وہ کیا آ رہا ہے، نیگیٹو ہے. امپیکٹ آف ایکسچینج ریٹ، یہ دیکھیں کہ اگر ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو پرائسز میں کیا ہوگا، اضافہ. تو نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میننگ دیٹ کہ اگر ایکسچینج ریٹ کم ہوگا تو پرائسز بڑھ جائیں گی، اور اگر ایکسچینج ریٹ بڑھے گا تو پرائسز کیا ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی. تو یہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے ایکسچینج ریٹ اور پرائسز کا. اور یہ اس کی سٹوری جو میں نے نیچے سمجھا دی. مطلب کہ اگر اسی طرح سے الٹ کر کے دیکھ لیں کہ ایکسچینج ریٹ کو بڑھا دیں گے تو اس کے ایکسچینج ریٹ کے بڑھانے کے نتیجے میں آپ کی ایکسپورٹ کی پرائسز کیا ہو جائیں گی، بڑھ جائیں گی، اور امپورٹ کی پرائسز کیا ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جب ایکسپورٹ مہنگی ہوگی تو ڈیمانڈ فار ایکسپورٹ کم ہو جائے گی،
لیکن امپورٹ سستی ہونے کے نتیجے میں امپورٹ کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا. تو الٹیمیٹلی جب ایکسپورٹ میں کمی آئے گی تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور پرائسز بھی کیا ہو جائیں گی, کم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی, یہ دونوں میں نے ایکسچینج ریٹ کو کم کر کے بھی سمجھا دیا, ایکسچینج ریٹ کو بڑھا کے بھی سمجھا دیا, اور آپ کو بتایا کہ ایکسچینج ریٹ کا یہ افیکٹ ہے پرائسز کے اوپر, پرائس کا افیکٹ نہیں ہے ایکسچینج ریٹ کے اوپر. یہ ذہن میں رہیں, یہاں پر نہیں سمجھایا جا رہا. تو یہ دونوں میں نے سمجھا دیا, ایکسچینج ریٹ کم کر کے بھی اور ایکسچینج ریٹ کو بڑھا کر بھی. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال ان اکانومیز میں جہاں پر جو زیادہ تر ٹریڈ پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ان کو ایکسچینج ریٹ کی پالیسی بڑی سوچ سمجھ کے بنانی چاہیے, کیونکہ ایکسچینج ریٹ کے نتیجے میں ان کے اپنے ملک کی قیمتوں پر افیکٹ پڑے گا, جو کہ ریلیشن شپ آپ کے سامنے ہے کہ وہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہوتا ہے. اچھا جی, تو انسٹرومنٹس آف دی مانیٹری پالیسی, تو انسٹرومنٹس تو میں آپ کو بتا چکا ہوں, پہلے بھی پڑھا چکا ہوں. اس کو ٹولز آف مانیٹری پالیسی کہتے ہیں. یہ یاد ہوگا آپ کو کہ وہ کون کون سے ہیں, کوالیٹیٹیو بھی ہوتے ہیں اور کوانٹیٹیو بھی ہوتے ہیں, دونوں طرح کے جو ہے وہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. یہ ہم پچھلے لیکچرز میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ آئے ہیں, تو آپ اس کو ایک دفعہ خود آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں, وہ ہے جی. تو جی, تو اس چیپٹر کا جو لاسٹ کوشچن ہے وہ پڑھ لیتے ہیں, دیٹ از سپلائی سائڈ پالیسیز. تو سپلائی سائڈ پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کی جو ایگریگیٹ سپلائی ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں, جا کے ایگریگیٹ سپلائی کو افیکٹ کرتی ہیں. اور یہ آپ کو ڈیٹیل سے میں نے بتایا تھا کہ ڈیمانڈ سائڈ پالیسیز ہوتی ہیں اور سپلائی سائڈ پالیسیز ہوتی ہیں. تو جو سپلائی سائڈ ہوتی ہیں وہ ایگریگیٹ سپلائی کو افیکٹ کرتی ہیں, جو ڈیمانڈ سائڈ ہوتی ہیں وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو کرتی ہیں. تو جو ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں
وہ کس کو کنٹرول کرتی ہیں؟ یہ یوز ہوتی ہیں فار کنٹرولنگ ایگریگیٹ ڈیمانڈ، اور اس میں دو ہوتی ہیں، ایک فسکل پالیسی اور دوسری جو ہے وہ مانیٹری پالیسی۔ اچھا، دوسری طرف جو ہیں وہ کون سی ہیں جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں؟ وہ ہے ایگریگیٹ سپلائی پالیسیز۔ ایگریگیٹ سپلائی پالیسیز جو ہیں وہ کس کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں؟ وہ کرتی ہیں جی اویلیبلٹی، کوالٹی اینڈ کاسٹ آف پروڈکشن، کاسٹ آف فیکٹرز آف پروڈکشن، یعنی اویلیبلٹی آف دی فیکٹر آف پروڈکشن، کوالٹی آف دی فیکٹر آف پروڈکشن اور کاسٹ آف دی فیکٹر آف پروڈکشن۔ تو یہ تین چیزوں کو افیکٹ کر کے جب یہ تین چیزیں افیکٹ ہوں گی تو الٹیمیٹلی آپ کی جو نیشنل انکم ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو نیشنل انکم افیکٹ ہونے کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ نیشنل انکم کو آپ ایگریگیٹ سپلائی سائڈ سے جا کے افیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ آپ ساری چیزیں کس لیے کر رہے ہیں؟ ٹو کنٹرول دی ایگریگیٹ سپلائی۔ تو ایگریگیٹ سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ یہ ہے کہ یہ ایک صفحہ ہے اس میں کہ سپلائی سائڈ، جو سپلائی سائڈ اکنامکس ہے وہ کیا شو کر رہی ہے؟ وہ یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ سپلائی سائڈ اکنامکس ڈیفائنڈ ایز an economic approach of policy making that goods and services ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اس میں 1 2 3 4 5 پوائنٹس ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپلائی سائڈ اکانومسٹ کا وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا رول کم سے کم ہونا چاہیے۔ یعنی اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو آؤٹ پٹ ہے، پرائسز ہیں اور امپلائمنٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایگریگیٹ سپلائی کی کنڈیشنز ہیں۔ یعنی ایگریگیٹ سپلائی کو افیکٹ کر کے آپ آؤٹ پٹ، پرائسز اور امپلائمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں سپلائی سائڈر اکانومسٹ کہ مارکیٹ جو ہے وہ فری ہونی چاہیے، یعنی اس کے اندر گورنمنٹ کی انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے، مارکیٹ آٹومیٹکلی اپنے پرابلمس کو سالو کرے۔ تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ لیبر مارکیٹ کے اندر بھی گورنمنٹ انٹرونشن نہ کرے، اور ویجز جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن دونوں طرف فلیکسیبل ہونی چاہیے، اور اس میں لیبر یونین اور ٹریڈ یونینز کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ٹریڈ یونین یا لیبر یونین کا رول ہوگا تو وہ پھر ہائی ویجز کو ڈیمانڈ کریں گی، اور وہ ہائی ویجز کے اوپر جو فرمز ہیں وہ ان کو جابس پرووائڈ نہیں کریں گی، جس کے نتیجے میں ان امپلائمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو سپلائی سائڈر اکانومسٹ کا یہ بلیو ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ان امپلائمنٹ کم ہو تو لیبر یونین کا رول ختم کیا جائے، اور آٹومیٹکلی جو فرمز اور لیبررز خود طے کریں گے کہ ویجز کیا ہوں گی، جس کے نتیجے میں ان امپلائمنٹ کم ہو جائے گی۔ اور اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی کی انکم پر ٹیکس لگاتے ہیں یا کسی کے پروفٹ پر ٹیکس لگاتے ہیں یا کسی کی پراپرٹی پر ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کی جو انکم ہے وہ ظاہر سی بات ہے کم ہوتی ہے، اور وہ ایک ڈس انسینٹیو ایفیکٹ آتا ہے، اور وہ لوگ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایک بہت میجر شیئر ہمیں ٹیکس کی صورت میں دینا پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے،
ایگریگیٹ سپلائی سائڈر اکانومسٹ یہ کہتے ہیں. ان آل یہ سمجھتے ہیں کہ رول جو گورنمنٹ کا ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے اور لمیٹڈ ہونا چاہیے تاکہ اکانومی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو سکے. تو ان کے جو مین پلرز ہیں وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے، کیونکہ ریڈکشن ان گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ انوالو پھر کر سکیں گے. اگر گورنمنٹ خود ایکسپینڈیچر کرنا شروع کر دے گی تو پھر پرائیویٹ سیکٹر ڈسکریج ہوتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایکسپینڈیچر کم سے کم کرے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر سامنے آئے اور وہ ایکسپینڈیچر کرے. نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکسز کم کر دے. نمبر 3 یہ کہتے ہیں کہ جو لیبر مارکیٹ ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، اس میں یونین کا رول نہیں ہونا چاہیے، منیمم ویج لا بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیشن کرنا بند کرے، اس کو ڈی ریگولیٹ کر دے. یعنی گورنمنٹ کا کردار یہ گورنمنٹ کے بالکل رول کے خلاف ہے، یعنی گورنمنٹ اکانومی میں کوئی رول پلے نہ کرے، سپلائی سائڈر جو ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ایکسچینج کنٹرول بھی ختم کیے جائیں. ظاہر سی بات ہے وہ بھی گورنمنٹ کرے گی کہ ایکسچینج ریٹ کو اوپر سیٹ کر دے گی یا نیچے سیٹ کرے گی ایکویلبریم ایکسچینج ریٹ سے. تو اس لیے ایکچولی یہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بالکل رول نہیں ہونا چاہیے. اب اس کی جو مزید سٹوری ہے وہ میں آپ کو ڈائیگرام سے سمجھا دیتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں. یہ چونکہ سپلائی سائڈر ہیں تو یہ سپلائی سائڈ کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پر یہ ڈائیگرام میں دیکھیں، یہ پرائس لیول ہے اور یہ کیا ہے، یہ نیشنل انکم ہے. اور فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس ایگریگیٹ سپلائی ہے اور یہ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے جو ورٹیکل ہوتا ہے. یہ ایگریگیٹ سپلائی کرو شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے. اور یہ یہاں پر ایک پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں اس جگہ پر، یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ہے. تو یہاں پر دیکھیں تو اس چیز کو ہم میکرو اکنامک ایکویلبریم کہتے ہیں. ایٹ پوائنٹ ای دس از کالڈ میکرو اکنامک ایکویلبریم. اور یہاں پر جو پرائسز ہیں وہ یہ آ گئی ہیں آپ کے پاس، دیٹ از اینی پرائس. اس کو پوائنٹ ای کو ہم پرائس P1 کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ تو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کو شفٹ کیا جائے، لیکن جسٹ فار کمپیریزن یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ 1 سے 2 پر چلی جائے تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آؤٹ پٹ جو ایکویلبریم ہے وہ E1 سے E2 پر چلا جائے گا. لیکن ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ شارٹ رن میں تو ہو سکتی ہے، لیکن لانگ رن میں ایکویلبریم یہیں پر آئے گا واپس، جو کہ E3 پر ہوگا، اور پرائسز میں اتنا اضافہ ہو جائے گا جو کہ P2 کے برابر ہے. تو یہ یہاں پر جو نیشنل انکم ہے اس کو Y0 کا نام دے دیتے ہیں ہم لوگ. تو یہ کہتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں جو یہ اضافہ ہو کے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنی آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوا ہے، یہ ایکچولی نہیں ہوا، کیونکہ آپ فل امپلائمنٹ سے آگے جا نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پر ایگریگیٹ سپلائی کر ورٹیکل ہے. جہاں پر ایگریگیٹ سپلائی ورٹیکل ہوتا ہے وہ والی جو نیشنل انکم ہوتی ہے یہ فل امپلائمنٹ لیول بھی ہوتی ہے. تو آپ فل امپلائمنٹ سے آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو وہ اس چیز کے لیے جو اپنی پالیسی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نیشنل انکم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیمانڈ کے بجائے نہ کریں، ڈیمانڈ کو چھوڑ دیں اور آپ سپلائی کے ذریعے اس میں اضافہ کریں. جیسے پہلے جو ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے وہ یہ ہے لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو، اور یہ آپ کے پاس ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ہے. تو یہاں پر ایکویلبریم ہوا نا اس پوائنٹ پر.
تو یہ فار ایگزامپل یہ P2 ہے پوائنٹ، یہ وہی ہے جو یہاں پہ شو کی تھی یعنی E3 پر. تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آؤٹ پٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہو تو آپ ایگریگیٹ سپلائی کرو کو شفٹ ہونے دیں. جب آپ ایگریگیٹ سپلائی کرو کو شفٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا، نیشنل انکم میں اضافہ ہوگا، اور پھر پرائسز جو ہیں وہ نیچے آ جائیں گی اور پرائسز P2 سے P3 پر چلی جائیں گی، نیچے آ جائیں گی. تو یہ ایگریگیٹ سپلائی میں اضافہ کر کے بتاتے ہیں آپ کو، اور پرائسز میں کمی شو کر رہے ہیں یہاں پہ. یہ ہے جی ان کا ڈفرنس. تو ان کے مین پلرز یہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیے ہیں. اور اگلی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مارکیٹ کے اندر گورنمنٹ کا رول سب سے کم ہونا چاہیے، بلکہ ہونا ہی نہیں چاہیے. خاص طور پر وہ لیبر مارکیٹ کے اندر کہتے ہیں. جیسے ہم لیبر مارکیٹ کا ڈائیگرام بنا لیں تو یہاں پہ لیبر ہے اور یہاں پہ ویجز ہیں. تو یہ فار ایگزامپل سپلائی آف لیبر ہے اور یہ ڈیمانڈ فار لیبر ہے. تو یہاں پر ایکلیبریم ویج آ گئی آپ کے پاس نا، تو اس کو ہم W1 کہہ دیتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو ہے لیبر اتنی امپلائی ہوئی ایکلیبریم کے اوپر. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر لیبر یونین کی وجہ سے ویجز یہاں پہ آ جاتی ہیں W0 پہ، تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو ایک گیپ نظر آئے گا کہ سپلائی آف لیبر تو زیادہ ہوگی لیکن ڈیمانڈ فار لیبر کم ہو جائے گی. کیونکہ اس ویج ریٹ پہ جو فرمز ہیں وہ تو کہیں گے ہم تو ڈیمانڈ کم کریں گے لیکن مزدور زیادہ کام کرنا چاہیں گے، وہ اپنی سپلائی زیادہ دیں گے. لیکن اصل چیز تو ڈیمانڈ فار لیبر سے ڈٹرمن ہوگی نا، جنہوں نے ان کو امپلائمنٹ دینی ہے. تو اتنی بے روزگاری پیدا ہو جائے گی. اور اتنی بے روزگاری مطلب کہ یہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ یا تو یہ منیمم ویج کی وجہ سے ہوئی کہ گورنمنٹ نے کہا کہ یہاں پہ ویج رکھ دیں، یا ٹریڈ یونین نے کہا کہ ہماری ویج اتنی ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں ان امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. یعنی ایٹ W0 supply of labor is greater than demand for labor and that creates the unemployment. تو ان امپلائمنٹ بڑھے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آؤٹ پٹ میں کیا ہو جائے گی؟ کمی آ جائے گی، اور آؤٹ پٹ میں کمی کے نتیجے میں پرائسز بڑھ جائیں گی. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ریجڈ نہ کریں، اس کو فکس نہ کریں، بلکہ جب یہ اس کو فلیکسیبل رکھیں گے تو آٹومیٹکلی دوبارہ ایکلیبریم یہاں پہ ہو جائے گا اس جگہ پر، اور یہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ سپلائی سائڈ والوں کی پالیسیز تھیں. تو یہاں تک چیزیں ہمیں سمجھ آ گئیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں پڑھتے ہیں. یہ چیپٹر ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.